السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں ہوں افتخار شرازی۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا 3 روزہ سندھ کا دورہ گویا کہ آج اختتام پذیر ہو جائے گا، اور اس دوران کچھ گلے شکووں کے ساتھ بہرحال ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی گئی، اور انہوں نے اندرون سندھ بھی اور کراچی کے اندر بھی بھرپور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی، اور اس دوران پھر پیپلز پارٹی کے رویے کو بیشتر لوگوں نے سراہا، کچھ نے تنقید بھی کی جس میں خود تحریک انصاف شامل ہے۔ لیکن بہرحال چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کے پولیٹیکل کلچر فروغ پاتا ہے کہ جس میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو سپیس دیتی ہیں، تو شاید پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ میں کچھ وہ لوگ کہ جو ڈائلاگ کی ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، بالخصوص تحریک انصاف کے وہ لوگ کہ جب اس کا حصہ نے، میں ذکر کر رہا ہوں فواد چودھری صاحب کا، آج ان کا ایک ٹویٹ بھی دیکھنے کو ملا جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ نظام مکمل طور پہ ناکام ہو چکا ہے، بہتر یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ایک نیا آئینی گویا کہ فریم ورک ڈیولپ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک آنریبل پینل ہے۔ خورزادہ چٹان صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور بلال اظہر کیانی صاحب وزیر مملکت خزانہ ہیں۔ بہت شکریہ دونوں کا۔ انفیکٹ گفتگو کا آغاز میں بلال صاحب آپ ہی سے کروں گا۔ کیا کہیں گے جو کچھ بھی ہے سر، بہرحال سندھ کے اندر ایک بھرپور پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے، اور اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے لوگ بھی 8 فروری کو سڑکوں پہ نکل رہے ہیں۔ اب تو میرے خیال میں حکومت وقت کو بھی تھوڑا بہت یہ تسلی ہو گئی ہے کہ لوگ پرامن ہیں اور ان کو اب ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، وہ سندھ ہو، وہ پنجاب ہو، اسلام آباد یا کسی اور جگہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار صاحب بہت شکریہ جب شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے افتخار صاحب، بات یہ ہے کہ ابھی میں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، مجھے تو بس یہ پتا ہے کہ جتنے ماضی میں ہم نے دیکھی ہے اسٹریٹ موومنٹ اور پروٹیسٹ کے نام پر، ہم نے تو انتشار ہی دیکھا ہے۔ جی پرامن احتجاج اور پی ٹی آئی دو مترادف چیزیں نظر آئی ہیں۔ بہرحال پرامن اگر کوئی کرتا ہے ایکٹیویٹی تو اور پروٹیسٹ کریں تو بے شک کریں۔ تو یہ جو پھیا جام ہڑتال ہے نا جی، یہ تو میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ آپ اس سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے پہلے زر مبادلہ کے ذخائر کی بھی لوگوں کو کال دی کہ پاکستان ریمیٹنس نہ بھیجیں، اور پی ٹی آئی کی اس کال کو اوورسیز پاکستانیوں نے نہ صرف رد کیا بلکہ ریکارڈ ریمیٹنس بھیجی، اور ابھی بھی دسمبر میں ایک نیا ریکارڈ قائم کیا، اور اس سال ہم پچھلے سال کی بھی ریکارڈ ریمیٹنسز سے آگے انشاءاللہ توقع کر رہے ہیں کہ تعداد نمبر آئے گا۔ پہلے 6 ماہ کا نمبر کافی اچھا آیا ہے، پچھلے سال سے زیادہ آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بنیادی طور پہ تو جی دیکھیے، یہ جو سی ایم کے پی ہیں، میں نے تو دیکھا ہے کہ ان کو صرف ایک معیار کے اوپر سی ایم لگایا گیا کہ کتنی زور سے، کس شدت سے آپ ریاست کے ساتھ ٹکر سکتے ہیں ایک مجرم کی، ایک شخص کی جیل سے رہائی کے لیے۔ تو مجھے تو اس میں کوئی عوام کا، کوئی قوم کے فائدے کی بات نظر نہیں آ رہی، نہ قومی اسمبلی میں نہ سینٹ میں کسی قومی ایشو پہ یہ بات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات میری سمجھ سے باہر یہ ہے کہ آپ اگر سی ایم کے پی ہیں، مطلب کہ خیبر پختونخوا کی عوام کا کیا قصور ہے تو ان کو ایک ایسے سی ایم ملتے ہیں جو ادھر کی گورننس کے اوپر کوئی کام کرنے کی یا بات کرنے کا پریٹینڈ بھی نہیں کرتے۔ مطلب کہ آپ نے اگر کوئی سیاسی تحریک چلانی ہے تو آپ اپنے تنظیم کے لوگ ان کے جو کرنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کریں، مگر سی ایم کے پی کا کام یہ ہے کہ وہ صبح صبح جا کے پہیا جام ہڑتالوں کی کالیں دے، یا اس کا کام یہ ہے کہ وہ ہیلتھ، ایجوکیشن، گورننس کی چیزوں پہ اپنے صوبے میں کام کرے۔ میں نے تو آج تک اڈیالہ سے بھی کوئی یہ ہر قسم کا بیان سنا ہے۔ اڈیالہ سے آپ نے ٹویٹ بھی دیکھے ہیں، اپنی افواج کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جوانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں اپنے ٹویٹس کے ذریعے، مگر آج تک یہ آواز آپ نے نہیں سنی کہ میری جماعت پی ٹی آئی ہے تو میری جماعت کی خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ عوام کے لیے کیا کر رہی ہے، اس کی پرفارمنس کا جائزہ لیا گیا۔ بہرحال جی بڑی بلال صاحب وہ کہہ رہے ہیں گورننس کے ایشوز ہوں یا دیگر، وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کی رپورٹ تو کہتی ہے یہ مسئلہ صرف کے پی میں تھوڑی ہے، پورے پاکستان میں ہے، پنجاب کے اندر بھی، وفاق کے بارے میں بھی آئی ایم ایف کی رپورٹ نے سوالات اٹھائے ہیں، تو صرف کیوں سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کو؟ افتخار صاحب، میں ابھی جیلم میں ہوں جی، اپنے حلقے میں آپ سے بات کرتے۔ آج میں نے یہاں پہ الیکٹرک بس سروس پہ خود سفر کیا۔ آج یہاں پر جو ہمارے ضلع میں جس کا آغاز ہوا،
میں اپنے علاقے میں ابھی میں ہمارے میں نئی کیتھ لیب بنی ہے جہاں پہ لوگوں کو دل کا علاج جیلم جیسے ریلیٹیولی چھوٹے ضلع میں بھی اب لوگوں کو اعلیٰ معیار کا علاج مل رہا ہے، اعلیٰ معیار ٹرانسپورٹ مل رہی ہے، سترہ پنجاب ہے. ہم ان چیزیں بات کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، الحمدللہ اس میں پرفارمنس بھی نظر آتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مسائل سارے ختم ہو گئے، ایک ایک کر کے چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں. میرا صرف یہ آپ سے گزارش ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت تو اس کے اوپر بات بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتی. مطلب کہ آپ نے سی ایم ایسا لگایا ہے جو ان ایشوز کے اوپر بات بھی نہیں کرتا، نہ یہ کرتے نہ پچھلے کرتے تھے، کیونکہ بنیادی فوکس ہی ایک شخص کی رہائی ہے. کوئی آپ اگر پوری خیبر پختونخوا کی ضلع کو اٹھا کے صرف احتجاجوں اور اسٹریٹ موومنٹ کی کال اور ایک شخص کی رہائی کے لیے استعمال کریں گے تو خیبر پختونخوا میں گورننس کون کرے گا؟ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ یا ایجوکیشن پہ یا انفراسٹرکچر پہ کام کون کرے گا؟ گزارش یہ کہ آپ ان چیزوں پہ، اگر آپ کے پی کے سی ایم ہیں، آپ اس پہ فوکس کریں بجائے اس کے کہ ان چیزوں پر. اور اس کے لیے تو آپ کی ویسے بھی جماعت تنظیم ہوتی ہے. جی پوائنٹ ٹیک کرنا میں چاہوں گا کہ شوکت یوسف سے بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ ان کو خوش آمدید کہوں گا، لیکن پہلے خنزادہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بلال کیانی صاحب کو آپ سن رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل آفریدی کا انتخاب تو ہوا اس بنیاد پہ کہ وہ ریاست کے ساتھ کتنے زور کے ساتھ ٹکرا سکتے ہیں اور قیدی 804 کو باہر نکالنا گویا کہ سول پر ہے. بٹ آپ تو سر وہاں پہ ان کو اجرک پہنا رہے ہیں، ٹوپیاں پہنا رہے ہیں، وہاں پہ ان کو سرکاری پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو آپ کے اتحادی تو ان کے اوپر بڑے گویا کہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے جو پیچھے ڈرائیونگ فورس ہے وہ کچھ اور ہے، ریاست سے ٹکرانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی افتخار بھائی، ہم جمہوری لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، تو اس کے نیچے لکھا ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے. ہمیں جمہوریت پہ اتنا پکا یقین ہے کہ اسلام کے بعد ہم نے جو لفظ لکھا ہے وہ جمہوریت ہے. تو ہم تو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. پرامن احتجاج کرنا، جلسے کرنا، جلوس کرنا، یہ ہر شہری کا حق ہے. جو بھی سن میں آنا چاہتے ہیں اس کے لیے ویلکم ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کئی جلسے کیے، جماعت اسلامی نے کئی جلسے کیے، اور دوسرے تنظیموں نے جلسے کی. جیسے ہی سہیل آفریدی صاحب کراچی آئے، ہمارا ایک منسٹر وہاں پہ گیا، ان کو اجرک پیش کیا، ان کو سندھی ٹوپی پہنائی اور ان کو عزت جو ہے وہ دیا. جو مہران دھرتی کا جو روایت ہے مہمان نوازی کا، اس پہ پورا اترنے کا مراد علی شاہ صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی لیکن کی بلال کیانی حکومت نے. صاحب تو کچھ اور خطرے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں نا کہ وہ تو ریاست سے ٹکرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی جمہوری لوگ ہیں اور آپ بھی جمہوری ہیں اور جمہوری پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، بٹ وہ سمجھتے ہیں کہ بے عزائم نہیں ہے کہ سیاست کرنی ہے، ٹکرانا ہے ریاست کے ساتھ. جی وہی میں کہہ رہا تھا، لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ جانوروں میں ایک قسم جانور ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی، اس کو گھی ہضم نہیں ہوتا ہے. اس کو گھی دے دو تو وہ ہضم نہیں کر سکتے، اس پہ الٹا اثر کرتے ہیں. تو یہی حال پی ٹی آئی کا بھی ہے، اس کو عزت راس نہیں آ جاتی ہے. اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے جس طریقے سے زبان استعمال کیا، ہم نے اس کو نہ صرف یہ کہ جلسے کا اجازت دیا، ہم نے اس کو کہا کہ کرسی چاہیے ہم کرسی دیں گے، آپ کو کینٹینر چاہیے ہم کینٹینر دیں گے، اگر آپ لوگ پورا نہیں کر سکتے تو ہم لوگ دینے کو بھی تیار ہے. لیکن آج ان لوگوں نے پولیس پہ جو پتھراؤ کیا، میڈیا پہ جو پتھراؤ کیا، آج ٹی وی کے خاتون رپورٹر کے ساتھ جو بدتمیزی کی اور اس کے ساتھ جو مار پیٹ کیا، تو ان لوگوں نے ثابت کر دیا، ہمیں پنجاب حکومت کے سامنے شرمندہ کر دیا کہ مریم نواز نے پنجاب میں اس کے ساتھ جو کیا تھا وہ بالکل جائز تھا، کیونکہ یہ لوگ نہ جمہوری ہیں اور یہ لوگ جو ہے نا ان حقداروں کو سمجھتے ہیں اور نہ یہ سیاسی لوگ ہیں. تو آج انہوں نے ہمیں شرمندہ کر دیا مسلم لیگ کے سامنے اور مریم نواز کے سامنے، جس طرح کے ان شوکت لوگوں نے یوسف زبان صاحب سن رہے استعمال ہیں کیا. سر؟ جی شوکت صاحب سے ذرا جی سن سر. لیتے نا، آپ کا بھی آرگومنٹ آ گیا. میں شوکت صاحب موجود ہیں نا، ذرا ان سے میں ذرا صرف ایک یہ بات نقطہ ان اور کے سامنے کہنا رکھتے چاہتا ہیں. ہوں، جی جی میں بات کو جی مکمل کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی نے کہا کہ کے پی کے میں کوئی کام نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. کے پی کے میں
یہ لوگ ہمارے خوشی ہوگی کہ یہ پنجاب جائے، یہ سندھ جائے، یہ بلوچستان جائے، تاکہ وہاں پہ کچھ دیکھ لے، ان لوگوں کو کوئی شرم آئے کہ وہاں کی ترقی دیکھے، گاڑیاں دیکھے، ہاسپٹل دیکھے، سکولز دیکھے۔ میں ان لوگوں کے نالائقی کا اور نااہلی کا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، صرف ایک مثال، اور ایسے ہزاروں داستانیں ہیں۔ تو ایسی چیف منسٹر ہو یا نہیں ہو، ہماری تیمرگرہ میں لور دیر میں ان لوگوں نے ایک میڈیکل کالج شروع کیا ہے آج سے 10 سال پہلے، 2016 میں 4 ارب صحیح۔ اس پہ خرچہ آ چکا ہے، 10 کروڑ اس کے آرائش پہ لگے ہیں، 195 میں اس کی ملازمین بھرتی ہوئی ہیں، 2 ارب کا سامان خریدا گیا ہے جس میں سے آدھا سامان ابھی تک غائب ہے۔ تنخواہوں کے مد میں 32 کروڑ پختونخوا کے خزانے سے جاتے کیا ہیں، ہو رہا ہے؟ لیکن 10 سال بعد بھی اس میں ایک طالب علم نہیں پڑھتا ہے، ایک طالب علم۔ تو اس طرح چیف شوکت منسٹر صاحب یا اب تو میرے سندھ میں خیال میں ہو یا بہت جی پنجاب میں جی ہو یا پختونخوا میں ہو، کیا فرق آپ نے پڑتا ہے؟ ایشو کا چھیڑا کام تو اور یہ یہ لوگ کس طرف کرتے جا ہی رہا نہیں ہے؟ ہے، نہ کر سکتے۔ چلو شوکت صاحب، انفیکٹ یہ دیکھیں نا، اب بڑی لمبی چارج شیٹ آ گئی ہے ایک تو، دوسرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں رویے جمہوری نہیں ہے۔ اگر آپ کو سیکیورٹی کے لیے جی انتظامات کیے جائیں تو آپ کہتے ہیں جی آپ کا راستہ روکا جا رہا ہے، آپ کی زندگی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، اور اگر سیکیورٹی نہ پرووائڈ کریں تو آپ گلہ کرتے ہیں کہ جی چیف منسٹر گئے تھے وہاں پہ انہوں نے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی۔ دیکھیں، میرے خیال سے اب تو چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کی کہ اپنے آپ کو جمہوری کا لبادہ اوڑھ کے دکھائے۔ ان کے منسٹر صاحب آئے اور ٹوپیاں شوپیاں پہنائی۔ 2 دن ان کا یہ خیال تھا کہ 1000-2000 لوگ ہوں گے، آگے پیچھے ہوں گے، اور 2-3 دن گزار کے چلے جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو جمع غفیر ہے، لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے، پھر حیدرآباد کے اندر جس طرح کامیاب شو انہوں نے کیا، اسی طرح جو ملاقاتیں رکھی تھی سی ایم کے ساتھ وہ منسوخ ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو بزنس فورم کے ساتھ جو ملاقات تھی وہ انہوں نے ریگریٹ کر دیا کہ جی ہم نہیں مل سکتے۔ تو یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ پنجاب کے لوگوں کے آگے شرمندہ کر دیا، نہیں پنجاب کے نہیں، پوری دنیا کے آگے آپ شرمندہ ہیں، اس لیے کہ آپ نے تو جمہوریت کا ستیہ ناش کر دیا۔ آپ نے ٹوپی پہنا کے ٹوپی ڈرامہ کر دیا۔ 2 دن آپ برداشت نہیں کر سکے، تیسرے دن کو ہونے ہی نہیں دیا، آپ نے سڑکیں بلاک کر دی، اور ایک سی ایم کے آگے آپ نے ٹرکیں کھڑی کر کے ہائی وے بند کر دیا۔ کون سا انہوں نے گملہ توڑا تھا؟ کون سا انہوں نے دعویٰ بولا ہے؟ صرف سیاسی باتیں کی ہے نا۔ تو سیاسی باتیں کیا آپ کو پھول پیش کریں؟ کیا آپ نے جو ہمیں ٹوپیاں دے دی تو اب ہمارا منہ بند ہو جائے کہ جی ہم ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں؟ تو یہ تو سیاست ہوتی ہے۔ آپ آئے نا، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، جو بھی آنا چاہیں، پنجاب سے آئے، سندھ سے آئے دیکھیں۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی وہ دوسرے صوبوں میں جا کے دیکھیں۔ شرازی صاحب آپ بھی گئے ہوں گے کراچی، آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو 15-16 سال تک مسلسل پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، میرے خیال سے تباہی کی طرف گئی ہے کراچی۔ وہ کراچی تو اب رہا بھی نہیں ہے نا، نہ رہائش کے لیے وہاں پہ کوئی گنجائش رہی ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ سڑکیں ہیں، اور بس ایک ہی چیز ہے، جی بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ آئی ڈونٹ نو، اب ترقی آپ خود مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس پہ میں نہیں جانا چاہتا، وہ تو ظاہر ہے عوام جانے رو جانے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ جمہوریت کا تو گلا گھونٹ دیا گیا بالکل کمپلیٹلی۔ ہمیں جو توقعات تھی تھوڑی بہت کہ چلو پیپلز پارٹی کے اندر تھوڑی بہت وہ ہے جمہوریت، لیکن آج یہ اندازہ ہوا کہ ان کے پاس اختیار پھر تو نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے نہ نون لیگ کے ساتھ ہے۔ یہ جو اچانک تو انہوں پھر نے تو کوئکلی سر اس پہ شوکت صاحب پھر کوئکلی اس پہ کیا، رسپونڈ کر دینا جو فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ قومی حکومت بنا دیں، سب شامل ہو جائیں انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈال دیں، تو پھر وہ میرے خیال میں بہتر ہوگا فارمولہ آپ کے خیال میں۔ دیکھیں شرائع صاحب، اگر ہم نے صرف حکومت ہی بنانی تھی نا تو پیپلز پارٹی نے ہمیں منتیں کی تھی کہ آ جائیں جی حکومت بنا لیں۔ ہم نے صرف حکومت نہیں، ہم نے اس نظام کے خلاف بھی ہم لڑ رہے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں جو کرپشن کی وجہ سے شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ تو دیکھیں نا، جب تک آپ کرپشن کا راستہ نہیں روکیں گے، ابھی یہ کیوں اتنے کمزور ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی کمپرومائز ہیں، ان کے سارے کیسز تیار پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر یہ تھوڑی بہت بھی اپنی جان دکھائیں گے نا تو وہ کیسز دوبارہ کھل جائیں گے۔ تو یہ نہیں آ سکتے نہ، یہ جمہوریت شمولیت یہ بھول جائیں نہ، وہ پیپلز پارٹی ہے۔ اب دیکھیں ایک بھٹو صاحب تھے، بینظیر بھٹو صاحبہ تھی، ان کی قربانیاں تھی، وہ ایک پارٹی تھی، لیکن اب تو مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں خود پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، یہ چٹان صاحب، ہم دونوں ایک ساتھ رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر، ایک دور تھا وہ پیپلز پارٹی مجھے نظر نہیں آ رہی جو یہ
کہ زرداری صاحب پہ آپ نے تنقید کر دی تو بس شروع ہو جاؤ صحیح جناب، آپ ان کے جلسہ بھی بند کر دو، ان کے یہ تو کوئی یہ پوائنٹ کون سی ہے۔ جمہوریت ہوگی سر؟ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ فلال صاحب، انفیکٹ فواد چودھری کا ٹویٹ شاید آپ کی نظر سے آج گزرا ہو سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم چل نہیں پا رہا تمام تر کوششوں کے باوجود، آپ جتنا بھی کہیں کہ جی ہم نے گڈ گورننس کی ایک اچھی اگزامپل قائم کر دی، بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ قومی حکومت بنائیں، سب کو شامل کریں انکلوڈنگ تحریک انصاف، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو جائے ساتھ۔ جی اتفاق صاحب، میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ دو باتیں جی، وہ بہرحال میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ جو ان کا خیالات ہیں وہ ان کے اپنے خیالات ہیں، حکومت کون سی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، تو اگر ان کا بہرحال ان کا ایک اپنا بھی ایک ماضی ہے، جس طرح جب وہ حکومتوں میں اور جن جن میں رہے ہیں اور کیا ان کا اس میں ٹریک ریکارڈ رہا ہے اور کتنی کنسسٹنسی رہی ہے وہ سب کے سامنے، میں لارجر بات پہ بات کروں گا۔ جی دیکھیے، کیا سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے اور ایک ورکنگ ریلیشن شپس ہونی چاہیے؟ میرے نزدیک بالکل ہونی چاہیے، اور مگر اس بات چیت کے عمل کو یا مذاکرات کی پیشکش کو ہماری طرف سے ہرگز ہماری مجبوری نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ یہ باتیں ہم نے بہت سنی ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا تھا، سسٹم نہ چل رہا ہوتا تو آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوتا، سسٹم نہ چل رہا ہوتا تو معاشی انڈیکیٹرز بہتر نہ ہوتے، سسٹم نہ چل رہا ہوتا تو بین الاقوامی سارے ادارے ریٹنگ ایجنسیز بہتری نہ بتا رہی ہوتی، سسٹم نہ چل رہا ہوتا تو یہ آئی ایم ایف کی چٹھیاں جو لکھی گئی تھیں آئی ایم ایف کو پی ٹی آئی کی طرف سے وہ فیل نہ ہوتی، سسٹم نہ چل رہا ہوتا تو سفارتی اور دفاعی محاذ پر وہ ہماری کامیابیاں نہ ہوتی جو پچھلے سال آپ نے الحمدللہ دیکھی ہیں، اور جس طرح پاکستان کا طبقات بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے مگر کیا چیزوں ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بات چیت ہو وہاں پہ ہمیشہ کوئی بہتری کا سبب بنتی ہے، مگر اس بات چیت اور مشاورت اور مذاکرات کے عمل میں اگر کوئی ایک رکاوٹ ہے تو وہ شخص ہے جو اڈیالہ میں بیٹھا ہو۔ دیکھیے صحیح، ہم تو پہلے بھی بات چیت کے لیے ہم کہتے رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں آپ اپنا کردار ادا کریں، پہلے مذاکرات کی میز پہ بھی ہم بیٹھے تھے، ایاز صادق صاحب اسپیکر کی قیادت میں پی ٹی آئی اس میز پہ بھی اٹھ کر گئی تھی، صحیح، جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ان کیمرہ سیکورٹی بریفنگ ہوئی تھی، اس میں بھی پی ٹی آئی ہی نہیں آئی تھی۔ پہلگام واقعے کے بعد یہ ہوا، فلسطین کے اوپر اے پی سی ہوئی تھی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آ کے قومی اسمبلی سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی اپنا کردار ادا کریں اور ایک سنجیدہ بات چیت بھی قومی ایشوز پر ہو، مگر کوئی ان کو گھسیٹ کے نہیں لا سکتا۔ اور یہ جو بات چیت کوئی بھی جو کر رہا ہے نا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، تو ہمارے تو وزیر اعظم سب کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے، مگر وہ جو محنتیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس طرف اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت اڈیالہ میں ہے تاکہ ادھر جو ایک سوچ ہے اس کو تبدیل کیا جائے، جو کہ ابھی جس کا فوکس آ رہا ہے اپنی افواج پر اور اپنی ریاست پر حملے کی طرف ہے، وہ تھوڑا سیاسی اور جمہوری سوچ ہے، اور وہ حکومت کہے کہ جی مذاکرات کر سکتے ہیں تو پوائنٹ ٹیکن، کیونکہ میرے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں جی لاسٹ کمنٹ سر، لاسٹ کمنٹ۔ میں نے کہا کہ جس حکومت کے پاس اتنا اختیار نہ ہو کہ وہ جلسے کی اجازت دے دے اور عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دے، اگر وہ اختیار ہی نہ ہو تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کیا ان سے ملاقات ہوگی اور کیا ان سے مذاکرات ہوں گے؟ مذاکرات کر رہے ہوتے تو ابھی تک ویسے تو چٹان صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ آج مراد علی شاہ صاحب سے ملاقات تھی، وہ بھی منسوخ ہوگی، چٹان صاحب وہ کیوں منسوخ ہوئی؟ وہ تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں تھی، بٹ اچانک منسوخ کہ جی انہوں نے تنقید کی ہے، اداروں کے اوپر تنقید کی ہے یا زرداری صاحب کے اوپر تنقید کی ہے، تو اس لیے ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ دیکھ کیجیے، اگر آپ روایات بھی ہمارے ہیں، ہماری روایات بھی منسٹر صاحب تھے، انہوں نے خود کہا ہے کہ جی زرداری صاحب کے اوپر تنقید کی ہے انہوں نے، تو ہم کیسے ان کو اجازت دے دیں؟ تو یہ تو جمہوریت ہے، مجھے سمجھ۔ اچھا شوکت بھائی، آپ بات مکمل کریں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ارون صاحب تھے میرے ساتھ وہ پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے تنقید کی ہے، ہم کیوں تنقید، جب ان کو تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جمہوریت میں کیا مخالفین ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں؟ یہ تو پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں، اور پیپلز پارٹی کے منہ سے سن رہا ہوں۔ چلو اگر نون لیگ کہتی تو پھر بھی کوئی بات ہوتی،
سر لیکن وہ تو پیپلز پارٹی کو یہ کٹان نہیں صاحب کہہ اس سکتے۔ حوالے سے تو کرتے پیپلز ہیں پارٹی شوکت اور بھائی، لیکن آپ لوگ پیپلز تنقید پارٹی نہیں اور کرتے، نون آپ لیگ لوگ جس تو ایکسٹریم پہ گالیاں گئے تھے تو دیتے یہ تو ہیں۔ قانونی آپ بات نہیں کسی ہے۔ کے گھر مہمان جائیں، وہ آپ کے مہمان نوازی کریں اور آپ اس کو گالیاں دے دیں، تو کیا آپ ان سے یہ توقع کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ تو تنقید نہیں کرتے، تنقید نہیں تو نہیں، ہم ایسی برداشت مہمان کرتے نوازی ہیں، نہیں ہے، ہم ایسے پہ نا ہمارا جتنا بھی ہے۔ تنقید یہ ہوا کوئی ہے، ایسی میڈیا جگہ کی پہ نہیں طرف گئے سے ہیں کہ ہوا کسی ہے، کے گھر میں لوگوں کی گئے۔ طرف سے ہوا ہے، ابھی تک کسی پہ نہیں ہوا ہے۔ ہم نے میڈیا کا تنقید برداشت کیا ہے، ہم نے دوسروں کا، لیکن آپ صحیح لوگ تو جمہوری لوگ نہیں ہے، سیاسی لوگ نہیں ہے، آپ لوگ تو اس لیے گالیاں کہ دیتے عوام ہیں، ہمارے ساتھ ہے نا، آپ تو جمہوریت کے تنقید اندر نہیں تو عوام کرتے ہیں۔ ہوتی ہے نا۔ تو آپ اگر اب کسی عوام کو ہمارے اس کے ساتھ ہے، گھر میں آپ کے ساتھ گالیاں دے دیں تو اسٹیبلشمنٹ ہے، اسے تو آپ بس یہ مزے کرو۔ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا مہمان نوازی کرے۔ آپ لوگوں کے مہمان نوازی رویے صحیح، جو کیا ہے مہمان وہ نوازی پوائنٹ ہے کی کہ ہے سر؟ ایک ٹوپی وہ آج پہنا جمہوری کے تو نہیں بس ہے، آپ کہیں کہ جی ہمارے وہ خلاف بات نہ جمہوری نہیں ہے۔ کرنا۔ یہ آپ رشوت دے رہے تھے، مہمان نوازی کر رہے پوائنٹ تھے؟ ہم رشوت آپ بہت لوگوں شکریہ کو کیوں تمام رشوت دیں؟ مہمانوں کا۔ ناظرین صاحب بریک لیں گے اور بریک کے بعد پڑوسی ملک ایران میں گویا کہ 14واں روز ہے، پرتشدد مظاہرے تھمنے کا نام نہیں لے رہے، کیا وجوہات ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ ذکر کرتے ہیں ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں کا 14واں روز ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ کیا واقعی مہنگائی اس کی بنیادی وجہ ہے یا کچھ بیرونی ہاتھ جس طرح ایرانی حکومت کہہ رہی ہے کار فرما اس میں ہمارے ساتھ موجود ہے تہران سے سینئر صحافی جون حسین۔ بہت شکریہ جون وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ انفیکٹ یہ واقعی گویا کہ انفلیشن از دا میجر کاز، اگرچہ اس کو لے کے مظاہرے ہو بھی رہے ہیں، بٹ اس کے اندر جو تشدد کا ایلیمنٹ آیا اس کی وجوہات کیا ہے؟ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے ریاست کی جانب سے مظاہرین کی، یا جو کہا جا رہا ہے ایرانی حکومت کی جانب سے کہ نہیں یہ باہر سے سارا ایک طرح سے پلان کیا گیا اور کچھ عناصر ہیں کہ جو بیرونی طاقتوں کی ماں پہ ایسا کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ افتخار صاحب فار ہیونگ می، بہت اچھے آپ نے آبزرویشن کی۔ یہاں پہ جو ہوئے تھے پروٹیسٹ وہ بالکل جینوئن ہوئے تھے، کیونکہ انفلیشنری پش جو تھا لوگوں کے اوپر تھا، ڈالر کی ویلیو رائز ہو گئی تھی۔ بہرحال آہستہ آہستہ پروٹیسٹ رائٹس میں کنورٹ ہوئے اور اب فل بلون وائلنس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے تہران کے اندر، پرٹیکولرلی تھرسڈے اور فرائیڈے کو۔ آج تو نہیں تھی بہرحال، لیکن کل تک تھی۔ اس کی جو آئی تھنک ایرانی گورنمنٹ کی جہاں تک بات رہی اور فورن انٹرفیئرنس کی جہاں تک بات رہی، دیکھیں یہ تو اوپنلی ان لوگوں نے بھی اگری کر لیا ہے۔ آج اسرائیلی ہیریٹیج منسٹر الہیاہو صاحب جو ہے ان کا بھی بیان آیا کہ ہمارے ایجنٹس گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں۔ موساد کا بھی ٹویٹ آیا اس پہ، پومپیو کا بھی ٹویٹ آیا اس پہ، تو کلیئر ہے کہ فورن انٹیلیجنس جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اور جس ملک میں تصور نہیں ہے گنز کی اونرشپ کا، لائسنس گن کوئی اون نہیں کر سکتا، وہاں پہ AK-47 اور گرینیڈز لے کے لوگ کس طریقے سے روڈوں پر آئے ہیں، تو اس کے اوپر سوال بالکل پیدا ہوتا ہے۔ ابھی پروٹیسٹ جو ہیں وہ بالکل ریئر ہو گئے ہیں، لیکن وائلنس جو ہے وہ اسکیٹرڈ طریقے سے آپ کو نظر آتی ہے۔ پولیس والوں کو نوٹ کر کے، آئسولیٹ کر کے، ان کو ٹارگٹ کر کے مار دینا، اور امواتیں بھی بہت زیادہ یہاں پہ سیکورٹی آفیشلز کی بھی ہوئی ہیں اور معصوم لوگوں کی بھی ہوئی ہیں، اور ان کی بھی ہوئی ہیں جو رائٹ کر رہے تھے۔ تو بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے کہ فورن انٹرفیئرنس از ایٹ پلے۔ صحیح۔ اور انفیکٹ اس وقت حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ کچھ تو یہ آ رہے ہیں میسیجز، مغربی میڈیا تو کچھ ادروائز رپورٹ کر رہا ہے کہ شاید بہت سارے علاقوں میں تو بلیک آؤٹ کر کے اور طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ جو کلنگز ہوں وہ رپورٹ نہ ہو پائیں۔ پر دوسری جانب حکومت ایران کا خیال یہ ہے کہ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سچویشن بڑی کام ڈاؤن ہو گئی ہے، اور جو مظاہرین ہیں ان کے جو جائز مطالبات ان کو پورا کرنے کے لیے کچھ انیشیٹو بھی لیے جا رہے ہیں۔ تو سچویشن اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں عادت سچ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور بالکل بلیک آؤٹس ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، انٹرنیٹ بلیک آؤٹس بالکل ہیں۔ لوکل ایرانی ایپس چل رہی ہیں، لوکل ایرانی انفراسٹرکچر انٹرنیٹ کا بالکل انٹیکٹ ہے، لیکن جو فورن کمیونیکیشن ہے وہ گورنمنٹ نے بند کی ہے۔ میری جو آفیشل سے بات ہوئی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ موساد کا جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، گلوبل کمیونیکیشن جو ہے وہ کٹ آف کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ جہاں تک میڈیا رپورٹس کر رہا ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پولیس ٹارگٹ کر کے لوگوں کو سر پہ گولیاں مار رہی ہے یا جو ہے ماس کلنگز ہو رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں جو رائٹرز ہیں بالکل ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل پولیس فائر فائٹ کر رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بولنا کہ پروٹیسٹرز کے اوپر حملہ کر رہی ہے پولیس، دس از ناٹ ٹرو۔ اسکیٹرڈ پروٹیسٹ ابھی بھی آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ جائیں گے تہران کے اندر، ان کے ساتھ پولیس انگیج نہیں کرتی۔ جیسے ہی رائٹس اس کے اندر سٹارٹ ہوتے ہیں، جیسے ہی کوئی آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے،
اس وقت جو ہے وہ بسیجی یا پولیس والے انوالو رہتے ہیں. میں یاد دلا دوں, دیکھیں آپ کو خود بھی پتا ہے کہ کتنے سارے بینکس, کتنے سارے بلڈنگز, کتنی ساری دکانیں, کتنی ساری مسجدیں, مسجد مصطفیٰ, کل ایک اور مسجد جلائی گئی ہے تہران کے اندر, کتنی ساری چیزوں کو جلا دیا گیا ہے اور لوگ مارے گئے ہیں. تو دا اسٹیٹ از سینگ اٹ ایز ایکٹس آف ٹیررزم جو رائٹرز کر رہے ہیں. پروٹیسٹرز کو رائٹ ٹو پروٹیسٹ گورنمنٹ نے تسلیم بھی کیا ہے, اگری کیا ہے کہ ان کے جینوئن کنسرنز ہیں, ان کو سالو کیا جائے. ان کے ساتھ بات بھی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ نیگوشیشنز بھی ہو رہی ہیں. بازار کے ساتھ آپ کو کر کے وہ پریزیڈنٹ تھے ان کو چینج کیا گیا تھا اور پالیسیز بھی لے کے آئی تھی ایرانی گورنمنٹ صحیح کرنے کے لیے چیزوں کو. تو یہ الگ کرنا بہت ضروری ہے پروٹیسٹرز کو ان رائٹرز سے جو یہاں پہ وائلنس کریٹ کر رہے ہیں. اور ویسٹرن میڈیا کا رول اس میں آپ کو پتہ ہی ہے. افتخار صاحب ماشاءاللہ 1953 میں بھی بی بی سی نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا اور خود قبول بھی کیا بی بی سی نے بعد میں کہ وہ پروپیگنڈا اور فیک نیوز جو ہے وہ چلا رہے تھے اس ٹائم پہ ریجیم چینج کے لیے. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی آر سیئنگ رائٹ ناؤ ایون. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا, یو آر مور کلوز ٹو دا گراؤنڈ ریالٹیز. اگر ہم یہ میں سوال کروں کہ ان مظاہروں کو پبلک سپورٹ کتنی کو حاصل ہے, اگر پرسنٹیج میں کہیں کہ جو میکسیمم پاپولیشن آف ایران ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ یہ دس از دا وے ٹو ریزالو دا پرابلمز, یا آپ کہیں گے کہ نہیں ایک سرٹن گروہ ہے یا گروپس ہیں وہی سب کچھ کر رہے ہیں؟ الگ الگ گروپس کی الگ الگ سپورٹ پرسنٹیجز ہیں. کردستان کی جو سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے عالم کے اندر اور دوسری جگہوں پہ وہاں پہ کردش نیشنلزم اور کردش سیپریٹسٹ سینٹیمنٹس ہیں. تہران میں جو آپ کو پروٹیسٹرز ابھی جو سو کالڈ پروٹیسٹرز نظر آتے ہیں وہ رضا شاہ پہلوی کے سپورٹر, ان کے الگ سینٹیمنٹس ہیں. میں اگر ٹوٹل بات کروں تو آئی وڈ سے 20% ایرانی پاپولیشن اس وقت ایسی ہے جن کو بالکل جو جینوئن گریوینسز ہیں اور جو بالکل اپنی جو ہے وہ رائے دینے کے لیے آتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو فیبریکیٹڈ اور مینوفیکچرڈ اس کے اندر کنسینٹ ہے اور مینوفیکچرڈ چیزیں جو ہیں اس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اوور ویلمنگلی ایرانی جو ہے وہ میرے خیال میں جو میں نے اسیس کیا ہے وہ سپورٹ میں ہے گورنمنٹ کی. اور یہ ماس پروٹیسٹ جو گورنمنٹ کی ریلیز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جو رائٹرز کے خلاف لکھ لی, وہ اس میں تعداد پروٹیسٹرز کی کافی زیادہ تھی. افتخار صاحب 10 گنا سے بھی زیادہ وہاں پہ تعداد تھی. اور آیت اللہ خامنہ کا پھر بیان آیا کہ پلیز آپ وحدت رکھیں, آپ لوگ یونائٹڈ, کیونکہ نہیں چاہتے کہ سول وار کی پوزیشن آئے. تو انقلابی طبقہ یا مذہبی طبقہ یہاں پہ خاموش ہے اس وقت, وینٹ آؤٹ کرنے دے رہا ہے اپوزیشن کو جتنا وہ کرنا چاہیں. جو میکسیمم پروٹیسٹرز کی نمبر رپورٹ ہوئے ہیں کلیکٹیولی اگر تہران کے اندر دیکھا جائے سے زیادہ نمبر نہیں آتا باہر نکلتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے. تو ابھی بھی اوور ویلمنگ سپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہے حاصل, ایٹ لیسٹ اسلامک ریولوشن کو ایٹ لیسٹ حاصل ہے سپورٹ. آلدو ہوں گے جو اسلامی نظام کے ساتھ ہیں لیکن گورنمنٹ سے ناراض ہیں اور گورنمنٹ کے خلاف ہیں. لیکن اوور ویلمنگ سپورٹ جو ہے وہ مجھے یہ نہیں دکھاتا کہ کوئی کوٹ اینڈ کوٹ ریجیم چینج ہوگا یہاں پہ ایران کے اندر. ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن لاسٹلی آپ کو ون لائنر چاہیں گے کہ اگین یو ایس اٹیک کے امکانات کتنے, گویا کہ وہاں پہ گورنمنٹ کی حوالے سے پرسیپشن یا کچھ تھریٹس کے حوالے سے وہ کیا آپ کو لگ رہی ہے؟ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی یو ایس نے کوشش کی تو کلیئر ٹارگیٹس ہیں یو ایس اور اسرائیل. تو اس کے اندر تو ایران نے کہا ہے کہ ہم پریپیئرڈ ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں ڈیلیما ہے امریکہ کے لیے اس وقت بہت بڑا ڈیلیما ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے تو ان کو ڈر یہ ہے کہ لوگ یونائٹ نہ ہو جائیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے اور پھر اٹیک کرنے کے بعد تختہ سو کالڈ تختہ نہیں پلٹا, ریجیم چینج نہیں ہوئی, تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ بہت کیئرفلی یو ایس چل رہا ہے اس کے اوپر. صحیح, بہت بہت شکریہ جان. نہ چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد امریکی صدر ٹرمپ گویا کہ وینزویلا سے اب کیوبا کی بات ہو رہی ہے, میکسیکو کی اور ویتنام کی اور گرین لینڈ کی, گویا کہ ہونے کیا جا رہا ہے, امریکی صدر کیا کرنے جا رہے ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امریکی صدر جو پہلے تو لگ رہے تھے کہ پیس میکر ہیں لیکن اب خود گویا کہ بڑے جارحانہ موڈ میں آ چکے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو یارک سے آغا محمد صالح صاحب, آپ ماہر ہیں امریکی امور کے. سر, آپ کی پریڈکشنز تو کافی دفعہ میں نے دیکھے کہ بڑی درست ثابت ہوئی ہیں. ہمیں ذرا یہ سمجھائیے کہ ٹرمپ صاحب کو کیسے آپ ڈیفائن کرتے ہیں, پیس میکر یا پھر اگین ٹربل میکر کے طور پہ اب وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیے, اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پیس میکر یا ٹربل میکر کہنے سے پہلے تھوڑی سی میں اگر آپ اجازت دیں تو بیک گراؤنڈ میں آپ کو دے دیتا ہوں. یہ کوارٹر سینچری ہے, یونائٹڈ نیشنز کو ہم انٹر ہوئے ہیں. اس 21ویں صدی کی جو پہلی کوارٹر ہے ختم ہوا 31 دسمبر 2025 کو. اور پچھلے 25 برسوں میں یعنی کوارٹر سینچری میں, ربع صدی میں دنیا میں کیا ہوا, دنیا کس طرف گئی, تو آج آپ کے سامنے ہے. آج صدر ٹرمپ کی جو وائٹ ہاؤس میں جو گفتگو ہے
اوول آفس میں ہے، جو ان کے ٹویٹر پہ بیانات ہیں، جو ان کا اب وہ پہلے انہیں کنگ کہا جاتا تھا، آج میں کہوں گا ہی از این ایمپرر. اور اگر میں یونائٹڈ نیشنز کا پوسٹ مارٹم کروں تو امریکہ میں وجود میں آنے والی 1945 میں یونائٹڈ نیشنز آج 80 سال پورے کرنے کو ہے. تو آج میں کہوں گا کہ دسمبر 31 2025 میں جو دنیا میں کلیکٹیو وزڈم کا کولیٹرل ڈیمیج ہوا، تو یونائٹڈ نیشن جو یو این او تھا، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن تھی، آج میں اس کو ایک نیا نام دے رہا ہوں. وہ ہے یونیلیٹرل نیشنل اورینٹیشن، یعنی 5 بڑی طاقتوں کی جن کے پاس ویٹو پاورز ہیں، انہوں نے اس پوری یونائٹڈ نیشن کو ان 80 برسوں میں کیسے چلایا، اور 242 ملین سے ایک 19-20 ٹریلین ڈالر کا جو بجٹ بنا اور اس پہ خرچ ہوا، اور انفلیشن کے ساتھ وہ 150 ٹریلین ڈالر کی حد کو چھو گیا ان 80 برسوں میں. تو یونائٹڈ نیشن کا رول کیا تھا؟ یونائٹڈ نیشن کا رول یہ تھا کہ ان 5 بڑی طاقتوں کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا. اور آج وہ ایک میوزیم ہے 80 سالہ ہسٹری کا، ان افیکٹو ہے، صحیح. ایک ٹی کلب ہے، ایک پارٹی ہے جہاں دنیا بھر کے ایلیٹس، ان کی حکومتیں، اور وہ جو 193 ممالک میں سے 5 نکال دیں تو 187 ممالک کا وہ ایک سا کیتھارسس پلیٹ فارم ہے، جو اینول سیشن ہوتا ہے جنرل اسمبلی کا، اس میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. تو آج وہ سب کچھ ایک شہنشاہ عالم، ایمپرر، پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور اس میں سے 2 یورپ کی طاقتیں جو ہیں ویٹو پاورز، وہ مائنس ہوتی نظر آ رہی ہیں مجھے، جس میں برطانیہ اور فرانس شامل ہے. اور نہ صرف اس میں صدر ٹرمپ کی عدم دلچسپی ہے اس نیٹو میں، یوکرین کی جنگ میں، اور بلکہ 3 طاقتیں یعنی روشیا، چائنا اور امریکہ کا جو یہ مجھے نیکسس نظر آیا، یہ بڑا غیر اعلانیہ ہے. اور ونیزویلا پہ جو یہ چائنا آپ کے خیال میں گویا کہ رشیا اور چائنا بھی آن بورڈ ہیں جو کچھ اس وقت امریکہ کر رہا ہے؟ یہ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہے، اس میں سب دیکھیں، یہ طاقتوروں کی لڑائی ہے. اور میں یہ کہا کرتا تھا کہ دنیا میں عالمی جنگ جو ہے وہ غیر اعلانیہ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس غیر اعلانیہ عالمی جنگ کا یعنی آفیشیل ڈیکلریشن نہیں ہے. تو یہ اس جنگ میں 3 کردار جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے. اس میں رشیا ہوگا، چائنا ہوگا اور امریکہ ہوگا، اور سب کے پاس اپنے اپنے کارڈز ہیں. اور وہ جنہیں آپ کہیں ٹرمپ کارڈ، یا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کارڈ ہے، وہ اپنے اپنے کارڈز اپنی اپنی اس ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھے ہیں، اور ایک دوسرے سے وہ چیزیں طے کریں. معیشت پہ قبضے کی جنگ ہے، اور دیکھیں دنیا کس طرف جاتی ہے. لیکن آغا صاحب، انفیکٹ خود امریکہ بطور ملک ڈیموکریسی پہ بلیو کرتا ہے، خود مختاری پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ گویا کہ آزادیوں کا احترام. تو جس انداز میں وینزویلا میں کیا گیا، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ گرین لینڈ کو بھی طاقت کے ذریعے گویا کہ حاصل کیا جائے گا، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو بے شک رشیا لے لے، چائنا لے لے. اس طرح کی سٹیٹمنٹ کو خود امریکہ کے اندر کیسے دیکھا جا رہا ہے سر؟ دیکھیں، امریکہ کے اندر اس وقت بڑی عجیب سی بے یقینی کی صورتحال ہے، جیسے پوری دنیا میں ہے. یہاں بھی ایک اکنامک انریسٹ ہے، 2026 کا الیکشن ہے، مڈ ٹرم. اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے جو اپنے لوگوں سے وعدے کیے تھے کہ میں یہاں سے غیر قانونی تارکین وطن کو نکالوں گا، وہ اس کا ایک عملی مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئس کی ریڈز ہو رہی ہیں پورے ملک میں، ڈسپائٹ کہ ڈیموکریٹ پارٹی، فار لیفٹ، سینیٹر برنی سینڈر جیسی توانا آوازیں جو ہیں وہ اس پہ اپنے تحفظات بھی ہیں ان کے، وہ شور بھی مچا رہے ہیں، لیکن وہ اس نگار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ تو یہ طاقت کا ایک ایسا بہاؤ ہے جس کے آگے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر وہ آوازیں بھی دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جو اس کو وہ کر رہی تھیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیو یارک میں ممدانی کی جو فتح ہے وہ علامتی ہے، لیکن یہ علامتی فتح 2026 کے نومبر میں کیا اثرات ڈالے گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اور میں اس پہ مئی جون میں ہی آپ کو کچھ عرض کر سکوں گا. ہنوز دلی دور است، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے نا جی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب جس طرح سے ایک گولی مار دی گئی، ایک دن دہاڑے اسیسینیشن ہوئی آئس کی ایجنٹس کی جانب سے، اور بجائے ریاست یا طاقتور لوگ اس پہ تعصب کا اظہار کرتے، بلکہ اس کو انڈورس کیا گیا، جو کہ انتہائی ناپسندیدہ عمل گنا جا رہا ہے اس مہذب دنیا میں. اور یہ تو ہو رہا ہے، یہ تو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. تو آپ لاسٹلی منظرنامہ پھر کیا لگ رہا ہے؟ جو عزائم ہے ٹرمپ صاحب اس کے ساتھ ہی آگے جائیں گے، اور کہیں آپ کو رکاوٹ نظر نہیں آ رہی؟
مجھے اس میں کوئی صدر ٹرمپ کے یعنی ایمپرر ہونے میں اب کوئی دو رائے نہیں. جیسے آپ نے ٹی وی پہ بھی مناظر دیکھے ہوں گے, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھے ہوں گے, مارکو روبیو نے ایک چٹ دی, وہ ایک پرسنل نوٹ تھا, اور اس نوٹ کو انہوں نے پڑھنے کے بعد اسی اوپن پبلک کر دیا, اور اس کے بعد مارکو روبیو کی پشت کو تھپ تھپایا اور مسکرائے. تو یہ تو بادشاہوں والا رویہ ہے جس کو وہ کر رہے ہیں, اور بادشاہ نہیں ہے, وہ تو شہنشاہ بن گئے, اور چھوٹے چھوٹے بادشاہ دنیا میں ان کی تابع داری کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ایران کا مسئلہ بھی ہے, دنیا میں بے شمار ممالک میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سر اٹھا کے چل رہے ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ اور پاکستان کے چائنا کے بیچ میں پاکستان ایک برج کا کردار ادا کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دے آر لیونگ ان اے ڈفرنٹ ریلم آف دا ورلڈ وچ از ناٹ ٹرو. بس پاکستان کے پاس ایک نیرو ونڈو آف اپرچونٹی ہمیشہ ایک میریکل ہے کہ جو رہی ہے, جو اس کو ایگزسٹ بھی کرواتی رہی ہے, سروائیول بھی دیتی رہی ہے. I don't know for how long this narrow window of opportunity will stay with Pakistan. اور 25 کروڑ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے, کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہوا میں ہوتی ہیں, اور ان کا ایک تاثر پیدا کیا جاتا ہے, اور اس تاثر پہ اگر پاکستان زندہ رہنے کی کوشش کرے گا تو ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. بہت شکریہ آغا محمد صالح, ماہر امریکی امور, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین, آج کے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں, اجازت دیجیے, خدا حافظ.